السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن برائے 11ویں جماعت سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ سورہ البقرہ 11ویں جماعت کے لیے مطالعہ قرآن حکیم۔ تیسرے سبق میں ہم آج 104 نمبر آیت پڑھیں گے۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کی تھی، اور وہ اسی نیت سے یہ کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے یہ ہیں۔ اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، واسمعوا، سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ وانظرنا اور راعنا کا ایک معنی تھا، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہے۔ راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو جو انظرنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ نہیں چاہتے، ما یود نہیں چاہتے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں مشرکان، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ، کہ تم پر کوئی بلائی نازل کی جائے۔ نہ اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی بلائی نازل ہو۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہاں منسوخ آیات کے بارے میں ذکر ہے۔ نسخہ کے لغوی معنی ہے زائل کرنا، اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخہ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اصطلاح کتاب و سنت میں نسخہ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ احکام الہیہ میں نسخہ کی حقیقت، دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخہ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔
ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج یہ حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز پلا دوا، پھر 1 ہفتہ پلا دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ ایک بار بھی ڈالنا ہے، جس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ تک یہ حکم جاری رہا، پھر بتقاضۂ حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، لم تکن نبوت قط الا تناسخت، کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام نسخہ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ تو یہ تھی نسخہ کی حقیقت۔ ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا، یا آپ سے فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ ہر چیز پر باخبر ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ اس میں ناسخ اور منسوخ لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے یقیناً بے شک اللہ ہی، لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہ ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا، حسداً و عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجموعی طور پر لائیے۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے، ہم تريدون ان تسألوا كما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، یہ تو یقینا وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، مسلمانوں بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دے۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، فاعفوا، تو درگزر کرو، واصفحوا، اور نظر انداز کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اپنا حکم یعنی قانون جدید بھیجے، اشارتاً بتا دیا کہ ان شرائطوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتال و جزیہ سے ہم جل کرنے والے ہیں،
یعنی اس کا حکم یعنی قتال کا حکم، ان کے ساتھ جہاد کا حکم نازل کریں گے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تقدموا آگے بھیجو گے، من خیر بلائی، تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور اہل کتاب نے کہا جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہودی کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور نہ عیسائیوں کو۔ تلک امانیہم، یہ محض ان کی خیالی اور باطل آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ ہو دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور نیک بھی ہو، فلہ اجر عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر